السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا علیم یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سورہ یونس ہماری جاری ہے اور پارہ نمبر 11 ہمارا جاری ہے، سورت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 40 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 41 سے ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کو تعلیم دیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب آپ ان کو راہ دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا یقین نہیں کرتے، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، لی اعمالی، میرے لیے میرے عمل ہیں، وَلَکُمْ اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ میرا کام پہنچانا ہے، میں نے پہنچا دیا، ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ میرے اعمال میرے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں تمہارے کاموں سے۔ انتم بریئون، تم بری ہو میرے کاموں سے، مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اور مجھے تمہارے کاموں سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ تمہیں میرے کاموں کا جواب دینا ہے، نہ مجھے تمہارے کاموں کا جواب دینا ہے۔ تم میرے کاموں سے بری ہو اور میں تمہارے کاموں سے بری ہوں۔ کسی کے عمل پر دوسرا ماخوذ نہ ہوگا، جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل پر پکڑا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ صرف ان میں یہی لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو آپ کی بات سن کر آپ کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں شیاطین لوگ جو آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، آپ کی مجالس میں آتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ان کا مقصد سن کر ان پر عمل کرنا نہیں ہوتا، ایمان لانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے بعد میں آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا۔ ان لوگوں کا مقصد یہی ہے، یہ صرف ایمان کے لیے ادھر بیٹھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سے ایمان حاصل کریں گے، اس سے دل میں نور پیدا ہوگا، بلکہ وہ تو نقصان کے لیے ادھر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں۔ افانت تسمع الصم، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ مطلب ان کی پوزیشن ایسی ہی ہے، ان کے حالات ایسے ہی ہیں جیسے آپ بہرے کو سنا رہے ہو اور اس کے کانوں میں کوئی آواز ہی نہیں جا رہی اور وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ وَلَوْ كَانُوا لَيَعْقِلُونَ، اگرچہ انہیں عقل نہ ہو، یعنی ان کی یہ حالت ہے جیسے ان کو عقل نہیں ہے، یہ سنتے ہیں لیکن ایسے ہی جیسے انسنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کا بھی کوئی اثر نہیں، اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے بھی ہیں اپنے سامنے، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، دلائل آپ کے جتنے دلائل صدق ہیں اور علامات نبوت آپ کے ہیں، وہ اس کو بھی دیکھنے سے محروم ہیں جو آپ کو نبی نہیں مانتے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ ان اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَيُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ سوچیں، اگر وہ نہ سوجھیں، ان کو نظر نہ آتا ہو، ایسے لوگ جو بالکل نابینا ہوں، تو ان کو کیسے کوئی راہ دکھا سکتا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں نے ہی اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور حق ان کے سامنے واضح ہونے کے باوجود وہ خود گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں جہنم کی طرف۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اٹھائے گا، جس دن حشر کا دن ہوگا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ایسے مگر کہ ایک گھڑی دن کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں پہچان کریں گے، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، اور قد تحقیق، خاسر الذین، خسارے میں ہوں گے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا تھا، بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو، جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وما كانوا مهتدین، اور ہدایت پر نہ تھے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ گویا ہم تو اس دنیا میں رہے ہی نہیں تھے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم سوچ سمجھ کریں، ہم تو ایسے گئے اور ایسے آ گئے ہیں، اور اس چیز نے ان کو گھاٹے میں پہنچا دیا، ان کو تو موقع ہی نہیں ملا ہدایت کا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں، جو دنیا ہی میں آپ کے سامنے، تو
جو ان کے اوپر عذاب کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، کچھ عذاب تو ان کو آپ کے سامنے ہی ان کو دیا۔ غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں 313 مسلمانوں نے جو ان کو 70 سردار جو مارے گئے تھے کفار کے، قریش کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو وعدہ انہیں دے رہے ہیں، کہ یعنی اگر وہ سیدھے رستے پہ نہیں آئے تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی نازل ہوگا اور آخرت میں بھی نازل ہوگا۔ اور کچھ عذاب کی قسطیں تو دکھائی ہیں، جن میں بڑی قسط تو ایک تو یہ غزوہ بدر میں ہوئی، اور پھر تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ ان کو شکست دیتا رہا، اور پھر اس کے علاوہ جو فتح مکہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اب مہلت دے دو، کہ 4 ماہ ان کے پاس مہلت ہے، یہ لوگ اس زمین کو پاک کر کے چلے جائیں یہاں سے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی قسطیں ہی نازل ہو رہی تھی۔ او نتوفینہ کا، یا آپ کو پہلے ہی وفات دے دیں، فالینا مرجعوہم، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پلٹ کرانا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے ان کے کاموں پر۔ تو آپ کو آخرت سے پہلے ہی ان کے عذاب دکھائیں گے، اور کئی عذاب دکھا چکے ہیں۔ ان کی یہ جو ان کو ذلت دی گئی، ان کو جو رسوائیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی آپ نے ان کو دیکھا، اور اگر آپ کو وفات دے دیں تو اس کے بعد پھر قیامت والے دن روز حشر پھر دیکھیے گا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے عذاب نازل فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے ان کے کاموں پر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کا ایک رسول ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب بھی ان کے پاس رسول آئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا، بالقسط، انصاف کے ساتھ، قسط کہتے ہیں انصاف کو، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی نبی آیا اور اس کی قوم نے اس کو جھٹلایا اپنے نبی کو، جب بھی ان کا نبی ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا، تو جو نبی پر ایمان لاتا اس کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دیتا، اور جو نبی کا انکار کرتا ان کے اوپر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا، جیسے کہ قوم لوط اور قوم سمود، قوم عاد وغیرہ۔ اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو وعید آپ ہمیں سناتے ہیں، تو پھر بتائیں گے کب آئے گا۔ اگر یہ بات سچی ہے تو پھر وعدہ سچا ہو جانا چاہیے اللہ کا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے ضرًا ولا نفعًا، نہ تو برے کا اور نہ ہی بھلے کا اختیار رکھتا ہوں، مالک نہیں ہوں میں اپنی جان کے برے کا اور بھلے کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ لکل امت اجل، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، ایک وقت مقرر ہے ہر امت کا۔ اذا جاء اجلہم، اور جب ان کا وہ وعدہ آ جائے گا، جب وہ وعدہ مقرر جو اللہ نے کیا وہ مکمل ہو جائے گا، فَلَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو اس میں ایک گھڑی بھی دیر نہیں ہوگی، وَلَيَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی وہ آگے بڑھیں گے۔ یعنی جو اگر عذاب کا جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا ہے تم لوگوں کے لیے، تو اس سے نہ تو ایک قدم، ایک گھڑی آگے اور نہ ایک گھڑی پیچھے، تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب نازل فرما دیں گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم ان اتاکم عذاب بیاتن، تم فرماؤ، بھلا بتاؤ، اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے، تم سو رہے ہو اپنے گھروں میں اور رات کے وقت، اور اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے، او نہارن، یا دن کے وقت آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے، دن کو آئے یا رات کو آئے، جب مرضی آئے، اللہ کی مرضی ہے، تو اس میں ایسی تمہارے لیے کون سی بھلائی کی چیز ہے اس میں جس میں تم جلدی کرتے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ ثم اذا ما وقع امنتم، تو کیا جب ہو پڑے گا اس وقت بھی اس کا یقین کرو گے؟ ابھی تو یقین نہیں ہے، جس وقت عذاب نازل ہو جائے گا، ہو رہا ہوگا، تو کیا پھر اس کا یقین کر لو گے؟ فقد کنتم به تستعجلون، کیا اب مانتے ہو؟ پہلے تو اس کی جلدی مچا رہے تھے، جب عذاب آ جائے گا پہلے کہہ رہے تھے جلدی آ جائے جلدی آ جائے، جب آ جائے گا تو پھر کیا اس کا یقین کر لو گے؟ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ ہمیشہ کا عذاب ہے، یعنی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو ہمیشگی کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے، یہ بدلے کے حقدار تم خود اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، کیا یہ سچ ہے؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ای وربی انہ لحق،
تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے اپنے رب کو، تم تھکا نہیں سکتے، یعنی وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی، جو ظالم لوگ ہیں زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کی مالک ہوتی، لَافْتَدَتْ بِهِ، ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی، یعنی وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ایک ظالم کے پاس اگر یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس کے پاس ہوگا وہ اس کو دے کر کہے گا کہ میری جان اس عذاب سے بچا لی جائے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور دل میں چپکے چپکے وہ ندامت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، ظلم بار بار اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان پر ظلم نہیں ہوگا، یہ ان کی جزا ہوگی، ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ الا جان لو انا للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ الا جان لو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پھرو گے، اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نصیحت آئی ہے یہ قرآن، وشفاء، اور شفا ہے، لما فی الصدور، دلوں کی بیماری ہے یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ قرآن، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ ہی کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اسی کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، ھو خیر مما یجمعون، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا جو فضل ہے اور اس کی جو رحمت ہے اس پر خوش ہونا چاہیے، اور وہ ہر چیز پر بھاری ہے۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ان سب سے بہترین اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تم فرما دیجئے، تو آپ فرما دیجئے، بھلا بتاؤ تم جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ، اس میں تم نے اپنی طرف سے حراما وحلالا، حرام اور حلال ٹھہرا لیا ہے۔ یہودیوں نے اہل جاہلیت کے زمانہ میں بہت سے لوگوں نے، یہ جو عرب کے لوگ ہیں، یہ بحیرہ اور صائبہ وغیرہ کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا تھا۔ یہ بحیرہ اور صائبہ یعنی بتوں کے نام پر جو جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یا پھر کسی اونٹنی کو جو 10 نر پیدا کرتی تھی اس کے بعد اس کو کہہ دیا جاتا تھا، اس طرح کے نام دیے ہوئے تھے، اور بحیرہ اور صائبہ وغیرہ ان کے نام رکھے ہوئے تھے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہودیوں نے اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اونٹ کے گوشت کو، دودھ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، شتر کے گوشت کو یعنی شتر مرغ کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں تم نے اپنی طرف سے اپنے اوپر اس کو حلال اور حرام ٹھہرا لیا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ اذن لکم، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا اس چیز کا، یہ اللہ نے اجازت دی تھی تمہیں، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹی باتیں کرتے ہو اللہ کی طرف۔ وما ظن الذین، اور کیا گمان کیا ہے، کیا گمان ہے ان کا جو یفترون علی اللہ الکاذب، جو اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے کہ کیا ہوگا ان کا، کہ جو اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ذو فضل، بہت فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔